بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ میں ابھی آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ میرا موضوع پینشنرز ہیں۔ میں پینشنرز کے حوالے سے بات کروں گا۔ پینشنرز کے ساتھ جو زیادتی 2022-2023 کے بجٹ میں ہوئی ہے اس پہ میں روشنی ڈالوں گا، اور میری تمام پینشنرز جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی 5 منٹ تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ میں اس میں آپ کو حل بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے مطالبات جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ پینشنرز کے ساتھ اصل میں جو زیادتی یا نظر انداز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ 2013 سے شروع ہوا ہے۔ آپ 2013-2018 کا جو ہے وہ آپ تسلسل آپ دیکھ لیں، اس میں پینشن کے اندر محض 10% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جو اگر دیکھا جائے مہنگائی کے حساب سے تو مہنگائی کے تناسب سے وہ زیرے برابر بھی یعنی کہ پینشن نہیں ہے، یعنی اس میں بالکل یعنی مہنگائی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب بھی اس کو نہیں لایا جا سکتا، اور کسی بھی طریقے سے مہنگائی میں یعنی کہ اس سے مدد نہیں مل سکتی تھی۔ پھر اس زیادتی کے اندر شدت آئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 2018 سے لے کے 2022 کہ مارچ کے اینڈ تک جب ان کی حکومت ختم ہوئی، پھر زیادتی کا جو سلسلہ ہے اس میں مزید شدت آئی۔ وہ شدت کس طرح آئی؟ وہ شدت اس طرح آئی کہ پہلے 1 سال تو پینشن وغیرہ جو ہے وہ نہیں بڑھائی گئی، کہا گیا کہ اگلے سال آپ کو ریلیف دیں گے۔ پے اینڈ پینشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی، اس پہ 2 سال 2.5 سال جو ہے وہ ٹہلایا گیا۔ بیچ میں 3-4 دفعہ کمیٹی ٹوٹی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ویلاگ کافی لمبا ہو جائے گا۔ قصہ مختصر کہ پینشنرز کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو پینشنز میں اضافہ ہوا وہ بھی 10% ہی ہوا، 2 دفعہ 10% سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ جبکہ جو سرکاری ملازمین تھے، سرکاری ملازمین اب تک اگر دیکھا جائے تو آج کے دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جب بجٹ اناؤنس ہو گیا ہے، 50% اپنی تنخواہ میں سرکاری ملازمین، سول سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ میں اضافہ کروا چکے ہیں۔ اور اسی طرح آج بجٹ میں جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے ان کے جو ایڈاک الاؤنسز ہیں ان کو بیسک جو سیلری ہے، جو بنیادی تنخواہ ہے، اس میں ضم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس سے لازمی طور پہ جو سرونگ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، جو حاضر سروس سرکاری ملازمین ہیں، ان کو بے تحاشا فائدہ ہوگا۔ ایک تو 50% اب تک ان کی سیلری میں اضافہ ہو چکا ہے پچھلے 1 سال کے اندر۔ دوسرا، جب ایڈاک الاؤنسز ضم ہوں گے تو اس سے ان کو مزید فائدہ ہوگا آگے گریجویٹی کے اندر بھی اور پینشن کے اندر بھی۔ لیکن پہلی دفعہ جب تحریک انصاف کی حکومت میں جب زیادتی ہوئی، جب مشترکہ ایک احتجاج ہوا اسلام آباد میں، اس احتجاج کے نتیجے میں جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے فیبروری 2021 میں 25% ایڈاک ریلیف الاؤنس سرکاری ملازمین کو دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ پینشنرز کو فروری 2021 میں جو پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان کی جو حکومت تھی، سابق وزیراعظم کی، انہوں نے پینشنرز کو نظر انداز کیا اور سرکاری ملازمین کو 25% ایڈاک ریلیف الاؤنس جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے بعد انہی سرکاری ملازمین نے دوبارہ احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں فیبروری 2022 کے اندر، فیبروری 2022 میں ان کو 10% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا اعلان وزیراعظم عمران خان کی طرف سے کیا گیا۔ یعنی اس طرح 25% فیبروری 2021 اور 10% فیبروری 2022 کے اندر سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس کے اندر اضافہ ہو چکا تھا، جو مجموعی ملا کے 35% اضافہ بن گیا ہے۔ فیبروری کے بعد آپ کو پتہ ہے، فیبروری 2022 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ 9 اپریل 2022 کو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ایک مشترکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت ہے وہ برسر اقتدار آئی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، جبکہ دوسرا جو امپارٹنٹ رول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یا ان کے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کا ہے۔
یہ حکومت مرز وجود میں آئی اور توقع کی جا رہی تھی، ایک امید مطلب پیدا ہوئی کہ یہ جو حکومت مطلب آئی ہے اس میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو غریبوں کا ہمدرد مطلب کہتی ہیں. بالخصوص اس اتحاد میں جو شامل سب سے اہم جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جو اپنے آپ کو مزدوروں، پینشنرز کی نمائندہ جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کہتی ہے، اور یہ دعویٰ مطلب کرتی ہے کہ ہم ان کے حقوق کا تحفظ مطلب کریں گے. تو جب یعنی کہ یہ حکومت برسر اقتدار آئی، اس وقت تک جو سرکاری ملازم تھے وہ 35% اپنی تنخواہ میں اضافہ لے چکے تھے. 10% فروری 2022 میں انہوں نے لیا. اور آج جب بجٹ مطلب پیش ہوا، بجٹ پیش ہونے سے چند دن پہلے ہی سرکاری ملازمین بہت بڑی تعداد میں دوبارہ اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کیا. پینشنرز نے بھی احتجاج مطلب کیا، لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پینشنرز کی جو 90% جو پینشنرز ہیں وہ بزرگ پینشنرز پر یعنی کہ مشتمل ہیں. یعنی بزرگ پینشنرز کی جو تعداد ہے وہ 90% ہے. یعنی وہ ایسے ہیں یا عمر کے اس حصے میں ہیں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ احتجاج وغیرہ میں حصہ نہیں لے سکتے، نہ وہ زیادہ سفر کر سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ یہ مطلب ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ جو سرکاری ملازمین کی جو کمیٹی ہوتی تھی یا ان کی جو یونین ہوتی تھی وہی ریٹائرڈ ملازمین کا مقدمہ بھی حکومت کے سامنے جو ہے وہ لڑا کرتی تھی. لیکن پچھلے 4-5 دفعہ سے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سرکاری ملازمین کی جو کمیٹی ہے اس نے پینشنرز کے ساتھ دھوکہ فراڈ کیا ہے، بلکہ پینشنرز کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے اپنے ذاتی فائدے انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور پینشنرز کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اگر کی بھی ہے تو وہ رسماً انہوں نے مطلب کی ہے تاکہ ٹوٹل یعنی کہ پورا کیا جا سکے. پینشنرز کے معاملے میں انہوں نے اس طرح سٹینڈ نہیں لیا جس طرح وہ اپنی تنخواہوں، مراحت، الاؤنسز اور کے حوالے سے اور بیسک پے میں اڈاک الاؤنسز ضم کرنے کے حوالے سے وہ لیتے رہے. تو پینشنرز کو ایک دفعہ پھر 2022 کے جو بجٹ ہے اس میں نظر انداز کر دیا گیا ہے. فروری 2022 کا جو بجٹ آج مطلب پیش ہوا ہے اس میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہ میں 15% اضافہ کا اعلان ہوا ہے، اور ساتھ ہی اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے جو اڈاک ریلیف الاؤنسز ہیں وہ ان کی بنیادی تنخواہ میں ضم کر دیے جائیں گے. تو اس طرح سرکاری جو ملازمین ہیں وہ 50% فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور اڈاک ریلیف الاؤنسز بھی اپنے اس میں ضم کروا چکے ہیں، اور ان کے تمام مطالبات ماضی کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا موجودہ جو حکومت ہے جو 13 جماعتی اتحاد پہ مشتمل حکومت ہے، اس حکومت میں بھی سرکاری ملازمین کے تمام مطالبات منوعاً جو ہے وہ تسلیم کیے ہیں. غالباً سرکاری ملازمین کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا اس 13 جماعتی اتحاد کی حکومت ہو جس کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ اس لیے سرکاری ملازمین کو ترجیح دے رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین سے انہوں نے کام لینا ہوتا ہے، سرکاری ملازمین کو انہوں نے یوٹیلائز مطلب کرنا ہوتا ہے مختلف کاموں میں، اور پھر سرکاری ملازمین جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین ہڑتال وغیرہ کی طاقت جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں. جو کلیریکل سٹاف ہے وہ قلم چھوڑ ہڑتال بھی مطلب کرتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کا جو کام کاج ہے روزمرہ کا وہ رک سکتا ہے. اس لیے سرکاری ملازمین جو حاضر سروس ہیں انہیں اس 13 جماعتی اتحاد کی جو حکومت ہے جس کے سربراہ شہباز شریف ہیں انہوں نے انہیں جو ہے وہ ترجیح دی اور سرکاری ملازمین کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید مطلب ہے کہ ایسا ہو کہ جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنرز ہیں ان کو چورن دینے کی کوشش کی جائے، کوئی اتحادی بجٹ بحث کے دوران تجویز دے کہ جی پینشنرز کی پینشن میں 5% اضافہ جو ہے وہ کر لیا جائے، اور شہباز شریف جو ہے وہ یہ کہیں کہ چونکہ پینشنر کی پینشن میں نے جب وزارت عظمیٰ کا عہدہ میں نے سنبھالا تھا، یعنی اپریل 2022 میں نے پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ میں نے کر دیا تھا، اب ہم 5% ان کی پینشن بھی بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح جس طرح ہم نے 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھائی ہے اسی طرح 15% جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن بھی ہم نے بڑھا دی ہے اور یہ برابر کر دیا ہے. نہیں، ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. ہم اس کو بالکل یہی مطلب سمجھیں گے کہ پینشنرز کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا ہے. لہٰذا میں اس ولاگ کے توسط سے میں حکومت سے کہوں گا، بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف سے اور وزیر خزانہ مفتح اسماعیل سے،
کہ جناب اگر آپ نے کسی اتحادی کی فرمائش پہ آپ نے 5% پینشن میں آپ نے اضافہ کرنا ہے اور آپ نے یہ مذاق کرنا ہے تو مہربانی فرما کے آپ نہ کریں. ہمیں آپ کا یہ 5% اضافہ ہمیں نہیں چاہیے. اگر آپ نے اضافہ مطلب کرنا ہے تو اسی طرح جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 2021 فروری 2021 سے لے کر اب تک یعنی بجٹ پیش ہونے تک مجموعی طور پہ 50% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جس طرح اضافہ کیا جا چکا ہے، جس طرح ان کے ڈاکر ریلیف الاؤنسز جو ہے وہ ضم کیے جا چکے ہیں، اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں بھی کم از کم 50% اضافہ کیا جائے. اسی طرح ان کا جو میڈیکل الاؤنس ہے، میڈیکل جو انہیں ملتا ہے، اس میڈیکل کے اندر بھی 50% اضافہ کیا جائے، بلکہ اسے جو موجودہ پینشن ہے، جو وہ پینشن مطلب نیٹ پینشن جو وہ لے رہا ہے، اس پینشن کے حساب سے اسے میڈیکل الاؤنس جو ہے وہ دینے کا حکم صادر کیا جائے. میں اس سلسلے میں مجھے مسلم لیگ نون سے تو مجھے توقع نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے مزدوروں کے حوالے سے، جو پینشنرز کے حوالے سے، وہ کوئی اچھا ریکارڈ ان کا نہیں ہے. لہٰذا میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو مزدوروں کی نمائندہ جماعت کہتی ہے، جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے پینشنرز اور مزدوروں کا ہم نے ہمیشہ ہر دور میں تحفظ مطلب کیا ہے، لہٰذا میری پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے میری، اس سے میری درخواست ہے، پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی سے میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے یہ جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل، اس کو آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آپ مجبور کریں کہ جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اب تک 50% اضافہ کیا جا چکا ہے اور ان کے ڈاک ریلیف الاؤنسز ضم کیے جا چکے ہیں، اسی طرح پینشنرز کی پینشن میں بھی 50% اضافہ کیا جائے اور ان کا میڈیکل الاؤنس بھی انہیں جو اس وقت جو پینشن وہ یعنی نیٹ پینشن جو وہ ڈرا کر رہے ہیں اس پینشن کے حساب سے انہیں میڈیکل الاؤنس دیا جائے اور اس میں 50% میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جائے. اسی طرح میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مطلب ہے جو ممبران ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ لازمی طور پہ اس کو یعنی حکومت کے سامنے جس طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مزدور اور پینشنرز کے ہم نمائندہ ہیں، ان کے حقوق کے محافظ ہیں، وہ اس طرح پینشنرز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ وہ آواز بلند کریں گے اور انہیں ان کا حق وہ دلائیں گے. اسی طرح میں اس ولاگ کے توسط سے میں آخر میں جو میں پینشنرز کو میں تجویز مطلب دوں گا، اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنے ہر حکومت سے آپ اپنے مطالبات جو تسلیم کروا سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ جیسے مرضی آپ لگے رہیں، آپ کو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کو سیریس نہیں لے گی. آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ کے جو حقوق ہیں، ان پہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح توجہ نہیں دے گی جس طرح اسے توجہ دینی چاہیے. میں پینشنر سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. پورے پاکستان میں جو پینشنرز کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے. اسی طرح پینشنرز کے جو ووٹ مطلب بنتے ہیں، آپ کے ووٹ لاکھوں میں ہیں. آپ اپنے جو ووٹ کا استعمال ہے وہ ووٹ کی آپ اپنی طاقت استعمال کریں. آپ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں اور اس سیاسی جماعت کو آپ ووٹ دیں جو سیاسی جماعت پینشنرز کے حقوق کا تحفظ کرے، جو پینشنرز کو ان کا حق دلائے، جو پینشنرز کو مہنگائی کے حساب سے جائز پینشن جو ہے وہ دلوائے، جو پینشنرز کی پینشن میں جائز مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرے، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی XYZ مطلب جماعت ہو، وہ جماعت جو پینشنرز کو ان کا جائز حق جو ہے وہ دے، جائز حق کے لیے کوشش کرے، جائز حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو اور جائز حق انہیں وہ دلوائے. آپ اس جماعت کو اجتماعی طور پہ آپ کے جو لاکھوں کی تعداد میں جو ووٹ ہیں، آپ اس جماعت کو ووٹ مطلب دیں جو جماعت آپ کو آپ کا حق دلوائے. بصورت دیگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جو لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے ووٹ ہیں، آپ اجتماعی طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ اکٹھے ہوں اور ایک جو آپ کے جو لیڈر ہوں اس کی کال کے اوپر آپ یعنی کہ جو جماعت ہے، جو بھی جماعت جو ہے وہ پینشنرز کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، پینشنرز کو نظر انداز کرے، پینشنرز کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ جو ہے وہ توجہ نہ دے، پینشنرز کو لفٹ نہ کروائے، تو میری تمام پینشنر سے میری درخواست ہے کہ خواہ وہ جماعت تحریک انصاف ہو، PTI ہو، مسلم لیگ نون ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، آصف علی زرداری ہو، بلاول بھٹو زرداری ہو، کسی بھی ایسی جماعت کو ووٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں جو جماعت آپ کو آپ کا حق نہ دے. آپ اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں
اور ایسی تمام جماعتوں کو آپ الیکشن میں مسترد کریں جو جماعتیں پینشنرز کے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں، جو پینشنرز کو مہنگائی کے تناسب سے جائز پینشن نہیں دیتی، مہنگائی کے تناسب سے پینشنرز کی پینشن میں اضافہ نہیں کرتی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے چونکہ الیکشن آنے والے ہیں، آپ الیکشن میں اس سیاسی جماعت کو آپ جو ہے وہ ووٹ دیں جو سیاسی جماعت آپ کی پینشن میں 100% اضافہ کرے، جو سیاسی جماعت آپ کے میڈیکل الاؤنس میں 100% اضافہ کرے، جو سیاسی جماعت آپ کو آپ کے اور جو جائز حقوق ہیں، جو آپ کے جائز مطالبات ہیں، ان کو تسلیم کرے۔ آپ نے اس سیاسی جماعت کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینا ہے۔ آپ کے ووٹ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، آپ اپنے لاکھوں کی تعداد میں جو ووٹ ہیں وہ آپ بالکل اس جماعت کو آپ نہ دیں جو آپ کے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہی ہے۔ آپ اس جماعت کو الیکشن میں مسترد کریں۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری پینشنر سے میری درخواست ہے کہ آپ اگر اپنے ووٹ کی طاقت مشترکہ طور پہ اگر آپ استعمال کریں گے تو ہر حکومت آپ کو آپ کا حق دے گی اور آپ کے گھٹنوں میں بیٹھی ہوگی، بصورت دیگر آپ کو یہ اسی طرح ذلیل خوار آپ کو کرتے رہیں گے اور آپ کو آپ کا حق جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔